اے خدا، شروع بھی کیا ہے تیرا نام لے کر، میری انتہا بھی تیرے نام سے ہے۔ میں محمد کفایت اللہ آپ سب کا اس بزم میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ قلم اور نوٹ بک لے کر آج کی کلاس کے اہم نکات قلم بند کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹوڈیز لرننگ پوائنٹس: علامہ اقبال کا تعارف، علامہ اقبال کی شخصیت، فلسفہ خودی، اقبال کے مشہور اشعار، اقبال کے غزل کی تشریح، غزل کی تعریف، مطلع، مقطع، صنعت تلمیح، صنعت استعارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ شعر کس شاعر کی غزل سے لیا گیا ہے؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بتائیے کہ یہ شعر کس شاعر کا لکھا ہوا ہے؟ مرزا غالب۔ اگر آپ کے ذہن میں یہی جواب آیا ہے تو میں آپ کے لیے تالیاں پیٹتا ہوں اور شاباشی دیتا ہوں۔ ایک اور سوال آپ سے، یہ شعر کس شاعر کی غزل سے لیا گیا ہے؟ بتائیے۔ اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے۔ یہیں پر آپ کو کچھ ہنٹ یا اشارہ ملا ہے، جواب چاہتا ہوں میں آپ سے۔ اصغر گونڈوی بالکل صحیح جواب ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تالیاں پیٹتا ہوں۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، پیج نمبر 120 آپ کو کھولنا ہے جب غزل کا آغاز ہوگا۔ اب میں جو بات بیان کر رہا ہوں اس کو سنیے۔ آج کا عنوان ہے علامہ اقبال کی غزل۔ تو آئیے انہی کی دعائیہ اشعار سے آن لائن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ یہ کون ہے؟ کیا آپ اس شاعر کو پہچانتے ہیں؟ ان کا نام بتائیے۔ یہ ہیں علامہ اقبال۔ ان کو پہچانتے ہیں، دوسروں سے ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ان کا درد، ان کا سوچنے کا ڈھنگ دوسروں سے مختلف ہے، چنانچہ وہ خود کہتے ہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کا تعارف اس طرح ہے۔ شاعر کا نام ہے محمد اقبال، ان کا تخلص اقبال، اور شاعر مشرق ان کا لقب ہے، علامہ اقبال ان کا خطاب ہے۔ علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کے مشہور تصانیف کون کون سی ہیں، ان کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ علامہ اقبال سیالکوٹ میں 1877 کو پیدا ہوئے۔ ان کے اہم شعری مجموعے اس طرح ہیں: بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ 1938 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کے شعری مجموعے کا سرورق اس طرح ہے: بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کی ٹی وی کلاسز کے دوران غزل کی تعریف
اور اس کی کیا خصوصیات پڑی تھی۔ آئیے آج ہم ان کا ایک بار اعادہ کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصناف شاعری کی مقبول ترین صنف غزل ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے بات چیت کرنے کے ہیں، جیسا کہ اس کے معنوں سے ظاہر ہے غزل میں حسن و عشق کی باتیں کہی اور لکھی جاتی تھیں، لیکن آج کل غزل میں ہر طرح کے مضامین باندھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ غزل کی خصوصیات کیا ہیں؟ غزل کا آخری شعر مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ کسی غزل میں اگر شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو اس کو غزل مسلسل کہا جاتا ہے، جیسے آپ کے نصاب میں مجاز کی غزل ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال نے دنیا کو ایک نیا فلسفہ عطا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے مسلمانوں کی پستی کے اسباب معلوم کیے، انہیں جھنجھوڑا، جگایا اور اس خیال کو غلط ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہی ہو کے رہے گا۔ اقبال کا کہنا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، حاصل کائنات ہے، نائب خدا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلیت کو سمجھے۔ اسی خیال کو انہوں نے فلسفہ خودی کا نام دیا ہے۔ انسان خودی سے واقف ہو جائے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو خودی یا عرفان ذات کا نام دیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں ان کے چند اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے میں علامہ اقبال کی خوبصورت غزل آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں اور اسے سماعت فرمائیے۔ اس کے بعد میں اس غزل کو پیش کروں گا الفاظ کے ذریعے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کے ہو وعدہ بے حجابی، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا
ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دے، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے جس غزل کو دیکھا، نئے الفاظ ہیں اس میں، ان کو میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وعدہ بے حجابی ایسا وعدہ جس میں عاشق نے اپنے معشوق سے بے نقاب ہونے کی بات کہی ہو، ستم، ظلم، انتہا، کسی چیز کی آخری حد، سادگی، معصومیت، لن ترانی، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، چراغ سحر، صبح کا چراغ، بھری بزم، بھری محفل، صبر آزما جس سے قوت برداشت کا امتحان لیا جائے، زاہد، پرہیزگار، شوخ، شریر، بے ادب، گستاخ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عشق کتنی قسمیں ہیں؟ عشق کی 2 قسمیں ہیں، عشق حقیقی، عشق مجازی، پھر اس کے بھی 5 مراحل ہیں جس پر میں گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ عشق حقیقی وہ عشق ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس تک محدود ہو۔ عشق مجازی سے مراد دنیاوی محبوب سے عشق و محبت ہے۔ علامہ اقبال کی یہ غزل عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھی گئی ہے۔ اس غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس غزل کو مکالمے کی شکل میں پیش کیا ہے، جو اس غزل کی جان ہے۔ ایک سرگرمی دی جاتی ہے، ذو معنی الفاظ کا فرق بتائیے۔ میں یہاں پر بتا رہا ہوں، ذو معنی الفاظ ہیں دم، دم، شوخ، شوخ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے معنی جانتے ہوں گے، اگر نہیں ہیں تو دیکھیے، دم کے معنی سانس کے ہیں، دم کے معنی پونچھ کے ہیں، شوخ کے معنی شریر اور شوق کے معنی خواہش۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد ہے اور دوسرا لفظ ہے عبد، عرض، عرض۔ عبد کے معنی بندہ ہے، عبد کے معنی ہمیشہ کے ہیں، عرض کے معنی زمین ہے اور عرض کے معنی گزارش کرنے کے ہیں، ایک بات عرض کرنا ہے۔ ایک اور سرگرمی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کی غزل سے چند الفاظ چن کر ان کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لغت کے مدد سے تلاش کر کے لکھیے۔ سادگی، بھولاپن، ستم، ظلم، بے حجابی، بے پردگی، جنت، بہشت، زاہد، پرہیزگار، محفل،
بزم چراغ دیا سحر صبح شوخ شریر دل قلب. میں امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گے. ان کو آپ اپنی بیاض میں لکھیے. میں آگے بڑھتا ہوں. ذیل میں دیے گئے الفاظ کی ازداد غزل میں تلاش کیجیے. کچھ وقفہ دیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھیے. ابتدا، تکلف، جہنم، شام، جزا اور میزبان. ان 6 الفاظ کے ازداد آپ کو غزل میں تلاش کرنا ہے. کچھ وقت دیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو تلاش کیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے ازداد تلاش کر لیے ہوں گے، اور میں بھی آپ کو یہاں پر جوابات بتا دیتا ہوں. ابتدا، انتہا، تکلف، سادگی، جہنم، جنت، شام، سحر، جزا، سزا، میزبان، مہمان. اسی طرح درج ذیل الفاظ کی واحد لکھیے. مہمانان، مہمان. چراغاں، چراغ. آداب، ادب. محافل، محفل. زاہد، زہاد. الف چھوٹ گیا ہے. اہل، اہلیان. الٹا آ گیا یہاں پر. غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. شاعر اقبال اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے خدا، میری خواہش اور آرزو ہے کہ میں تیرے عشق کی انتہا کو پہنچ جاؤں اور تجھے میں ٹوٹ کر چاہوں. میری سادگی کا یہ عالم ہے کہ مجھے تیرے سوا کوئی عزیز نہیں. میری زندگی کا ماحصل تیرا عشق ہے. ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی. کوئی بات سب رازماں چاہتا. شاعر کہتا ہے، تو اگر مجھے سزا دینا چاہتا ہے تو میں اسے برداشت کر سکتا ہوں، مگر تو اپنا جلوہ دکھانے کا تو وعدہ کر. اگر صبر کی بات کرتا ہے تو یہ بات میرے لیے تکلیف دہ ہے اور ناقابل برداشت ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں، اے اللہ، یہ جنت تو ان لوگوں کو دے دے جو تیری عبادت جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. میں تو تیرا ایک سچا عاشق ہوں. تیرا دیدار ہی میرے لیے جنت ہے. مجھے دنیا نہیں بلکہ تیرا عشق چاہیے. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا. وہی لنترا نی سنا چاہتا ہوں، وہی لنترا نی سنا چاہتا ہوں. چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے، اے خدا، ایک ننھی سی جان ہوں مگر تو میری شوخی تو دیکھ. میں وہی بات تجھ سے سننا چاہتا ہوں جو تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. مطلب یہ کہ اے خدا، میں تیرے دیدار کا نہیں بلکہ تیری آواز کا بھی میں عاشق ہوں. یہاں پر ایک
سند استعمال کی گئی ہے جس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر شاعر اپنے کلام میں کسی واقعہ، قصہ یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح میں بظاہر مختصر الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی واقعہ یا قصہ یا کہانی ہوتی ہے۔ مثلاً علامہ اقبال نے درج ذیل شعر میں موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہونے کا واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ صنعت تشبیہ میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند یا ہم شکل قرار دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور استعارے میں اس کے اصلی معنوں سے ہٹ کر دوسرے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا اور اس کی تجلی دکھائی دی۔ یہ وہی پہاڑ ہے، جب تجلی دکھائی دی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہوا تو انہوں نے درخواست کی ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب اپنا دیدار مجھ کو کروا دیجئے تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ موسیٰ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ضد کی، منت و سماجت کی، بار بار انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہم اپنی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور کیا۔ وہ پہاڑ تجلی کو برداشت نہ کر سکا، پارا پارا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ اس تلمیح کو کئی شعراء نے استعمال کیا ہے۔ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ یہاں پر غالب کو شوخی سوجی ہے۔ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ مطلب اے لوگو نہیں معلوم کب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میری زندگی صبح کے چراغ کے مانند ہے جو صبح ہوتے ہی بجھا دیا جاتا ہے، یعنی میری زندگی کی شام ہونے کو آئی ہے اور میری زندگی قریب الاختتام ہے۔ استعارے کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ زندگی کو صبح کے چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ چراغ سحر کو زندگی کے آخری لمحات کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایسا شعر جس میں کسی لفظ کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں اور تعلق تشبیہ کا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ دراصل لفظ مستعار سے مشتق ہے جس کے معنی ادھار لینے کے ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار جس میں انہوں نے تشبیہات، تلمیحات اور استعارے جا بجا استعمال کیے ملتے ہیں۔ ان کی شاعری کی جان ہے۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں
دن کا سفیر آیا غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے میں خدا کا عاشق تھا، یہ راز خدا ہی جانتا تھا، لیکن آج یہ راز میں نے ظاہر کر دیا ہے، میرا راز تشت از بام ہو چکا ہے، لہٰذا میں سزا کا مستحق ہوں، لوگوں مجھے سزا دے دو. بانگ دراج، بال جبرائیل، آل جبرائیل، ضرب کلیم، اس میں کون سا شعری مجموعہ علامہ اقبال کا نہیں ہے؟ درست جواب ہے آل جبرائیل. اسی طرح ایک اور شاعر، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحروں مجھا چاہتا ہوں، درجہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جواب دیجئے. صنعت استعارہ درست جواب ہے. میں آپ کے لیے تالیاں پیٹتا ہوں. میں آگے بڑھتا ہوں. درج ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے. شاعر خدا سے کیا چاہتا ہے؟ شاعر خدا سے چاہتا ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہو، گفتگو کرے. شاعر کو جنت کیوں قبول نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر کو جنت اس لیے قبول نہیں کیونکہ وہ جنت کا نہیں، خدا کے دیدار کا طالب ہے. لن ترانی کے کیا معنی ہیں؟ لن ترانی کے معنی ہیں تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا، یہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. شاعر سزا کا طالب کیوں ہے؟ شاعر سزا کا اس لیے طالب ہے کیونکہ شاعر نے بھری محفل میں راز کی بات بتا دی ہے، کہہ دی ہے. لن ترانی کی تلمیح میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. گھر کا کام تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے. میں محمد کفایت اللہ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. اس سے پہلے چند نصیحتیں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے اشعار کی تشریح آپ اپنے طور پر لکھنے کی کوشش کیجئے. امتحان میں ان کا ایک شعر اکثر آیا کرتا ہے جو آپ کے لیے 3 مارکس کے اضافے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کو پڑھیے اور لکھنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.